سگند یہ آتی ہے اے جان سے پیارے ہم وطنوں، ابھی کام بہت کچھ باقی ہے۔ زیوکار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام سننے والی معززات، مقربات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فضل و رحمت دے نال جمعۃ المبارک دی ادائیگی دے واسطے اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ خالق و مالک سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنان۔ اسلامی سال 1447 ہجری ماہ سفر مظفر اسلامی سال دا دوسرا مہینہ جس کی اج 13 تاریخ ہے، اور ماہ اگست 2025 اس دی آج 8 تاریخ جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ اگست وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ماہ کے اندر مسلمانوں یہود و ہنود تو الگ تھلگ ایک اپنی آزادانہ ریاست عطا فرمائی، ایک ملک، ایک خطہ اللہ پاک نے عطا کیتا ہے، جس ملک و خطے کا نام ملک پاکستان رکھا ہے۔ اور جس وقت یہ ملک حاصل کیتا ہے، رمضان مبارک 27 رمضان اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ملک دا حصول جو اس دی رحمت اور نعمت کے نال ہوا ہے، اس کا اشارہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم کے اندر دیتا ہے، اور اس دی مماثلت یعنی یہ خطہ جس تاریخ کو اللہ نے سانو عطا کیتا ہے، جس عظیم مہینے رمضان کے اندر اللہ نے دیتا ہے، یہ جنگ بدر دے نال بہت زیادہ میچ کھاندا ہے، اور وہ دی طرف ہی یہ اشارہ ہے، کیونکہ جنگ بدر کفر و اسلام دا پہلا معرکہ جو ہوا ہے وہ رمضان مبارک کے اندر ہی ہوا ہے، اور اللہ پاک نے یہ ملک اور یہ خطہ جو سانو عطا کیتا ہے، اللہ پاک نے بھی رمضان مبارک کے اندر عطا کیتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت کے اندر ایک عظیم نعمت ہے۔ آزادی غلامی تو مل جائے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ غلامی کے اندر قوماں دا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، آزادی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت نو اپنے بندیاں دے اوپر
کس طرح فرمایا کہ اللہ نے اس نعمت نو اپنے بندیاں تے فرما کے اللہ نے اے دے حصول واسطے اپنے عظیم المرتبت ایک نبی نو بھیجا ہے، اور انہوں نے آ کے اللہ دے نبی نے آ کے قوم نو جو سالہ سال غلامی کے اندر ہی اپنی زندگی گزار رہے سن، انہوں اللہ پاک نے اس قوم نو اپنے عظیم نبی دی وجہ تو اللہ نے آزادی دیتی، اور اللہ پاک نے آزادی دے کے ایک بات سمجھائی کہ یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے حصول واسطے اسا اپنے نبی نو اس کام واسطے بھیجا ہے، اور وہ اللہ دے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل فرعون نے ہزاروں سال بنی اسرائیل نو اپنی غلامی کے اندر رکھے ہے، اور ایڈا شاطر اور اتنا چلاک یہ انسان ہے فرعون کہ انہیں بنی اسرائیل نو کٹھیاں نہیں رہن دیتا، انہاں نو مختلف گروہاں دے اندر بٹ دیتا ہے، مختلف گروہاں دے اندر کر دیتا ہے، انہاں دے دو گروہ بنا دیتے نے، تفرقہ کر دیتا ہے انہاں دے اندر تاکہ یہ آپس اندر جڑا ہے وہ الجھدے رہن، اکٹھے نہ ہون، نہ یہ اکٹھے ہون گے اور نہ جڑا کہ یہ میرے خلاف بغاوت کر رہے۔ اندازہ تھا کتنی ایک سوچ پرانی سوچ ہے، اور یہ سوچ دا مالک فرعون ہے، جو وقت کا بہت بڑا فرعون ہے۔ اس ظالم نے ایک سازش کے تحت اس قوم نو غلام پہ بنایا، لیکن انہاں نو مختلف جڑا وہ گروہ کے اندر بٹا دیتا ہے تاکہ یہ اپنے اپنے دھیانے لگے رہیں اور میرے خلاف کٹھے نہ ہوں، اور یہ سوچ اتنی گھناؤنی اور اتنی بھیانک ہے کہ جس قوم کے اندر ایک چیز آ جائے وہ قوم کدی بھی جڑا کہ وہ رب دی رحمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں آپس کے اندر اختلاف آپس کے اندر نہیں جڑا کہ تڑے بنا لینے، جب تک یہ سوچ انہاں دی نہیں بدلے گی اور یہ ایک پلیٹ فارم تے جمع نہیں ہون گے تب تک اللہ دی رحمت انہاں دے نہیں کرے گی۔ اج اسی 14 اگست یہ دن تے منا لینے ہیں جھنڈے لگا کے، اور اپنے بچیاں نو 14 اگست دے پرچم دے لباس پہنا کے، اور پھر نوجوان کچھ تھوڑا دیا آگے بڑھ کے فحاشیوں اور یانی اور بےہودگی دیا محافل جڑیاں نے انہاں دا انعقاد کر اور برپا کر کے مرد و خواتین دا اختلاط، یعنی بچے جوان اور بچیاں مل کے رقص کر لیندے نے، ڈانس کر لیندے نے، ملی نغمے جڑے نے انہاں تے ناچ گانے ہوندے نے، اور ساڈے سکول کالج یونیورسٹی انہاں دے اندر دیکھ لو کہ وہ اس دن ایک خصوصی پروگرام رکھتے ہیں، بجائے اس نے یہ رکھن دا مینوں اختلاف نہیں، رکھو رکھنے چاہیے، لیکن جو اصل ٹارگٹ ہے، جو اصل چیز ہے، اصل مدعا ہے، وہ رکھو سامنے، محافل رکھو، پروگرام رکھو، لیکن ان محافل کے اندر، پروگرامز کے اندر اس ملک دی آزادی واسطے جو کوششاں ساڈے اسلاف نے کیتیاں نے، اور لاکھوں ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں دے نظرانے پیش کر کے انہاں اس ملک کو حاصل کیتا ہے، انہاں دی قربانیاں کو کیوں فراموش کیتا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سازش ہے،
یہ بھی کفار دی سازش ہے. کفار نے کتھے کتھے جڑا کہ سازشاں نہیں کیتیاں. اور اج بھی میں تے کہنا جس میں جسمانی طور پہ فکری جسمانی طور پہ اسی آزاد ہاں, فکری طور پہ اسی اج بھی غلام ہاں. اج بھی اسی نقل و حرکت جڑی ہے کفار دی, بنیے دی, یہودی دی, عیسائی دی نقل و حرکت, انہاں دا ماحول, انہاں دا کلچر, انہاں دا ضبط و نظم جڑا وہ اپنانے ہاں. اپنا تو سانوں چنگا نہیں لگدا. اسی انہاں نوں سمجھیا کہ یہ ساڈے نیشنل ہیروز نے. او کملیو ساڈے اے ہیرو نہیں, ساڈے ہیرو نے اللہ محمد بن قاسم ابن قاسم نے, سلطان صلاح الدین ایوبی نے. اے ساڈے ہیرو نے اسلام دے. اور اس تو پیچھے چلے جاؤ حضرات صحابہ اکرام دے اور عظیم جرنیل جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. لیکن اے پیچھے کی نہ گزرے اسلامی محرم الحرام, یہ در حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل و مناقب کو سنے لے عظمت سنی. اللہ اکبر. اور پھر جو ظالم صحابہ کے دشمن نے, بدبخت نے, وہ صحابہ دیاں جڑیاں سیاسی لڑائیاں نے انہاں نوں ٹارگٹ بنا کے اہل ایمان دے دلاں دے اندر صحابہ دی نفرت ڈال رہے ہیں, صحابہ دے خلاف کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہی ہے بے ایمان کہ اسی جو اسلام دے عظیم ہیرو نے انہاں دا انہاں دے نوجوان نسل دے ذہناں دے وچوں فکر انہاں دی نکال دئیے. اور ساڈے جڑے اداکار نے, ساڈے جڑے فنکار نے, انہاں دی سوچ انہاں دے ذہناں دے اندر اسی ڈال دئیے. ویکھ لو تسی کوئی ایک سکول دا سروے کر کے دیکھو سکولاں دا, کوئی ایک سکول دا مینوں دسو کہ جس سکول دے اندر 14 اگست دا پروگرام ہوئے اور وہ دے اندر کسے ایک اسلامی ہیرو دا کریکٹر کسے کو جڑا کے دیتا جائے کہ یہ تو ادا کرنا ہے. کنہاں دا دیتا جاتا ہے؟ یہودیاں دا, عیسائیاں دا, مراسیاں دا, کنجراں دا, جنہاں نوں پیچھے ساڈے بزرگ کنجر بھی نہیں ہوندے, انہاں دے نام بدل دیتے ہیں. ایک میں سمجھنا کہ بے شرمی دی بات ہے. اب پیچھے اسے حکومت کے اندر ایک پروگرام میں رکھا ہے کہ وہ پروگرام کے اندر کی سی, جن نے فنکار نے, گلوکار نے, اداکار نے, موسیقار نے, سب نو دے اندر سدیا گیا اور 19 ایوارڈ جڑے نے دیتے گئے. ڈوب مرن دا مقام ہے. انہاں ظالماں نوں دینی مدارس کے طلباء نظر نہیں آندے, دینی مدارس کے عظیم بچے بچیاں نظر نہیں آندے جنہاں دی کارکردگی دیکھو ملک دے اندر اس وقت پورے ڈویژن جتنے شہر میں ساڈے بورڈ دے امتحان ہوئے سب تو زیادہ نمایاں نمبر دینی مدارس کے طلباء نے لے رہے, لیکن انہاں کو کوئی پروٹوکول نہیں ہے. یہ ساڈا ملک پاکستان لیکن ملک تے بہت عظیم ہے, یہ بارے تے میں گل نہیں کردا. بڑا کمال دا ملک ہے. کسے کہنے والے کیا ہے ملک سونے دی چڑیا ہے, جیڑا بھی آیا ہے اینو کھا نہیں آیا ہے, اینو بدان واسطے کوئی نہیں آیا. لیکن یہ ملک ایڈا کمال دا ہے, تے اللہ دی رحمت ہے کہ اے ختم ہون تے نہیں آیا, تو ہو بھی نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی. ایک پوری صدی جڑی ہو رہی ہے ملک نو بنیا جدا مار دے وجود 1947 تو لے کے 2025 تک 78 سال ہو گئے نے اس ملک نو مار دے وجود دے اندر آیا. لیکن آج تک کوئی دیکھو اللہ اکبر جیڑا اے ملک دا نعرہ سی نا, جس مقصد سے اس ملک کو حاصل کیتا گیا سی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دستور ہمارا کیا, محمد الرسول اللہ. ہونے بس جڑا نعرہ کلمہ پرچمہ دے دیواراں دیوار چیکنگ تے صرف اتوں تک محدود رہ گیا.
اور پھر دیکھو سکولوں کے اندر جو ساڑیاں نصابی کتب نے انہوں کے اندر پہلے مضامین ہے سن کہ ہمیں آزادی کیسے ملی، اور پھر وہ داستان وہ ہسٹری ہر بچہ اور بچی پڑھ لینا سی۔ اسلام دا پہلا مارکا غزوہ بدر یہ بھی ہسٹری ہے سی، لیکن یہ دونوں ہسٹریاں نکال دیتی ہیں۔ ہن صافی کتب کے اندر ہسٹری ملتی نہیں ہے۔ یہ کیویں ہوا ہے؟ یہ صرف ہندو بنیے دی سوچ نہ ہے، کیونکہ میں پہلے کہا کہ ساڈیاں سوچاں والے بھی غلام نے۔ ساڈا تعلیمی نصاب وہ ہے جڑا کافر چاہتا ہے۔ ساڈا تعلیمی نصاب اسی اپنی مرضی والے نوں مرتب کر ہی نہیں سکتے، اور رہندے اسی پاکستان دے اندر، اور ساڈا نصاب تعلیم جڑا وہ جناب برطانوی وہ ہندو دا بنے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے سانو ایک نصاب دیتا ہے قرآن حکیم میں، اور ایک قرآن حکیم سورہ الحج آیت نمبر 41 جو میں شروع کے اندر پڑھیے، اللہ پاک نے کے اندر آزادی دے مقاصد کو بیان کیتا ہے۔ ملک اللہ دے رہے کسی جگہ اللہ سانو ہولڈ دے رہے، آل ورلڈ ہولڈ مل جائے، یا کسی ایک شہر نہ ملے، کسی ایک علاقے نہ ملے، کسی ایک بستی نہ مل جائے، کسی گاؤں نہ مل جائے، کسی ایک محلے نہ مل جائے، کسی گھر نہ مل جائے، وہ لازم ہے یہ کہ انہیں ایک کام آپ بھی کرنے نے اور اپنے متحدہ نے دونوں بھی یہ کام کرانے نے۔ افسوس کی بات ہے سارے موجودہ حکمران انہوں قرآنی آیات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن بہترین ساری نصابی کتاب ہے، سارے نصابی کتب کے اندر بہترین کتاب قرآن ہے، اور اس کے بعد حدیث مصطفیٰ ہے۔ انہاں دونوں تو جب تک مسلمانہ نے رہنمائی لئیے تب تک مسلمان انہاں کا تسلط رہے ہے، تب تک مسلمان جڑے عزت عظمت اور ایک شان والے سن۔ جب مسلمانہ نے انہاں تو اپنا منہ موڑ لیا ادھوں میں مسلمان مار کھا رہے، اور تب تک کھاندے رہن گے جب تک انہاں دونوں اپنا اولین صاحب مقرر نہیں کر لیں گے۔ آئیے سنیے ذرا اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بیان کیتا ہے آزادی دا، 4 مقصد اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیتے ہیں۔ فرمایا الذین امکناہم فی الارض، اگر اللہ پاک توانو کسے جگہ دی حکمرانی عطا کر دیں تے پھر تسی کی کرنا ہے؟ اس دے حصول دے تسا سب تو پہلا رب دا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک کی بات فرمایا بیان فرما رہے ہیں، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے میں مزید تواڈے تے اپنی رحمتاں برسا دیاں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی میری نعمتاں گننیاں شروع کر دو تے گن نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں میری نعمتاں دے اندر ایک یہ بھی نعمت ہے کہ میں تانوں کسے جگہ دی حکمرانی عطا کر دیا۔ اگر تانوں حکمرانی مل جائے تے کی کرنا ہے؟ فرمایا قاموا الصلاۃ، سب تو پہلا کم شکریہ ادا کرن تو بعد اللہ پاک کہندے نے نماز دی پابندی کرنی تے کرانی ہے۔ اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ ہے، نماز کی پابندی آپ بھی کرو، اپنی رعایا کرو، کراؤ۔ رعایا کری ہے
جتھے انسان اپنے رشتہ دار یا اپنی برادری کے اندر انہوں منتخب کیتا جاتا ہے، انہوں چنیا جاتا ہے، جس کا چناؤ ہوتا ہے کہ جناب ہے ساڈا بڑا ہے، یہ نے ساڈے فیصلے کرنے نے، گھر دا سربراہ ہے، قبیلے دا سربراہ ہے، بستی دا سربراہ ہے، شہر دا سربراہ ہے، اپنی فیکٹری میں اندر کم کرنے والے ملازم ہونا دا سربراہ ہے، یہ میں چیز لاگو ہوئے گی کہ ایک ہی کرے، یہ تو اللہ نے جنہی سربراہی دیتی ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرے اور پھر اعلان عملی طور سے اظہار کرے اور کرائے۔ وہ کہنجے فرمایا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، سب تو پہلا کم اقامت صلاۃ یعنی نماز دی ادائیگی ہے۔ نماز سب تو پہلا نماز پڑھنی ہے، سب تو پہلے نماز کا حکم کرنا ہے، نماز کی پابندی کرانی ہے، کیونکہ نماز ایک مسلمان اور غیر مسلم کے اندر فرق کرنے والا عمل ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے نماز کے ذریعے دے نال کہ بندہ مسلمان ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ ملک کے اندر رہنے والا ملک دا باسی ہے۔ اللہ اللہ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اقام الصلاۃ، سب تو پہلا عمل نماز دی ادائیگی کرنا اور کرانا ہے۔ اے گل یاد رکھو میری، کسی بھلے کھیچنا رہا ہے، مارے جاؤ گے قیامت کے دن، یاد رکھا ہے بات، قیامت کے دن بڑی پوچھ ہونی ہے، بڑی سخت پوچھ ہوئے گی۔ اور باجی بزرگ جی اج تواڈے بچے اگر نماز نہ پڑھ دیں، ماتے سمجھو کہ اللہ کی جنت سانو مل جائے گی۔ اینا قیامت کے دن سانو گلوں پھڑنا ہے، اللہ نے حضور نے کہنا ہے، مکالمہ ہونا ہے اللہ نے، ہاں اللہ پاک نے کہنا اللہ یہ نہیں سی میرے نماز، میرا ابا آپ نماز پڑھتا سی نہیں سا، میں کوئی کم کردا تے میرے تے لاٹھی چارج ہوتا سی، سختی ہوتی سی، گالیاں پیندیاں سن، سرزنش ہوتی سی، لیکن اللہ میں نماز جیسا پڑھتا تے میرے ابے نے کدی میرے جھڑکیا نہیں سی۔ وڈیرے بابے ہون دے بابیاں دا حال ہی کوئی نہیں، ہون دے بابے بیچارے دے چپ کر رہے نے، شرم حیا ایک ہے سی کسے پیچھے دور وچ، ہون تے ہے ہی نہیں، ہون تے شرم و حیا یہ فقدان ہی فقدان۔ اللہ کرے ساڈے جواناں دے اندر شرم و حیا آ جائے۔ ایک وقت سی اپنے یقین کرو مسجد دے مولوی صاحب نو ویکھ کے نا لوگ بازار کوئی سگریٹ پیندے ہوندا، سگریٹ سٹ دیتا یا لگا دیتا، ہن تے جناب سامنے ایڈے بدماش نے سامنے پیندے رہندے اور وہ پتہ ہی کرتے اپنے مولوی صاحب نو کچ لا کے تے پھوک ساری مولوی صاحب نو دعا سنتے۔ لو یہ بے شرمی ہے، بدماشی ہے، حیا ختم ہے معاشرے کے اندر، نوجوانوں کے اندر۔ وڈیرے نو کسے نمازی نو ویکھ لینا تو حیا کرنا ہوئے بابے نہیں مانن گے۔ ہن ہے بھی یہ گل، ہن تے بابے نہیں بیچارے اپنی عزت آپ بچاتے رہے، میں آج ڈک لیا تے ہو رہا کھول رہا میرے گلوں پھڑنے تھوڑے جو ہوتا ہے۔ بہرحال کہتے رہو، تسی ترلا کرتے رہو، اللہ دے حضور سچیاں ہونا ہے نا تسا تے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ہوئے گی۔ جے تسی یہ گل اج آکھو گے تے جے نہ آکھیا تے پھر یاد رکھیے بات، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم مسئول عن رعیتہ، تو اڈے اندروں ہر بندہ جیڑا نگران ہے اپنے گھر دے، اپنے قبیلے سے، اپنے کسی فیکٹری دے ملازمت سے، وہ دے تحت کام کرنے والے جتنے بھی نے قیامت کے دن کے بارے پوچھا جائے گا۔ نیکی کا حکم کرنا، نماز کا حکم دینا، زکات کا حکم کرنا، نیکی کا کہنا اور برائی کرو، چار کام اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیتے نے، چار کام اللہ نے بیان کیتے نے۔ فرمایا الذین امکناہم فی الارض
اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف. پہلے نمبر تے نماز دا کہنا ہے، دوسرے نمبر تے زکات مالاں دی جڑی او دا نصاب او دا کہندے رہنا کہ مال دی زکات دو. اللہ اللہ اس سربراہ دے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے متاعاں دے کولو زکات جڑی ہے اللہ اپنی نگرانی دے اندر وصول کرے اور اینو لے کے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تو اخذ الاغنیاء، فرمایا اغنیاء مالداراں دے کول لیا جائے اور فرمایا کہ انو فقراء تے تقسیم کیتا جائے زکات دا. تیسرے نمبر تے فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ. اب زکات کے بارے میں لوگ کنے کو لوگوں نے زکات دینا ہے مان دیتی کوئی نہیں ہے. مالا زکات روک لئیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وقت ایسا زمانہ آئے گا لوگ مالا کی زکات نہیں دیں گے. مالا کی زکات جب دینی بند کر دیں گے پھر فرمایا اللہ کی طرف نہ کہ جو آسمان و زمین دیا برکات میں وہ بند کر دیا جائے. کیونکہ زکات کا حکم اللہ پاک نے قرآن کے اندر دیتا ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، فرمایا اگر اہل کتاب فرمایا کہ اپنی تورات انجیل اور اپنی کتابوں کے مطابق عمل کرن فَأَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ، تو فرمایا اللہ انیاں برکات انہوں عطا فرمانا آسمان تو ہی رزق نوازتے آئے اور زمین دیا برکات بھی نوازتے اللہ ذوالجلال والاکرام نمودار فرما دے. کیوں یہ بات عظیمیدار بیٹھے نے پھر پوچھو وڈیرے زمینداراں کو پوچھو تے اجنے کو پوچھو وڈیرے زمیندار انہاں دے وقت دے اندر زمین دی پیداوار اور ان کی پیداوار بھی زیادہ برکت کوئی نہیں. پہلے وقت میں زمین دی پیداوار تھوڑی سی ظاہر یعنی وزن دے اعتبار نال برکت بڑی سی. ہن جڑا زمین دی وزنی طور پہ اناج گلے دی مقدار زیادہ ہو گئی ہے برکت کوئی نہیں رہی. وہ دی وجہ کی ہے؟ وہ دی وجہ ہے یہ لوگ اپنی زکات نہیں دیتے. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں چلو زکات روک لی جائے پھر اللہ کی طرفوں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی. تیسرے نمبر سے فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی دا درس دینا، نیکی دا حکم دینا، نیک کما دا کرنا، نیکی کرنا. نیکی کیسا عمل ہے جو انسان دے اندر اللہ نور پیدا کر دیے، روشنی پیدا کر دیے، ایمان دی جلا بخشی جاتی ہے. اور نیکی کرن دے اللہ پاک اپنے بندے سے بڑیاں مہربانیاں فرماندے نے، بڑا اللہ رزق عطا کر دے نے، اللہ بڑا ہو دیتے مہربان ہو جاتے نے. نیکی ایک ایسا عمل ہے کہ نال انسان دے وجود اندر ہی نہیں انسان دے مال دے اندر بھی برکات اتر دیاں نے، وجود دے اندر بھی اتر دیاں نے. اللہ پاک اپنے بندے تے بہت زیادہ راضی ہوندے نے کیونکہ جیڑا بندہ نیکی کردا ہے اصل اندر وہ رب دا شکر گزار بندہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا داؤد، میرے نبی داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. فرمایا میرے نبی جی اسی تانوں زمین دے اندر خلیفہ بنایا، حکمران بنایا ہے. ہن تسی کی کرنا ہے فاحکم بین الناس بالحق. ان لوکاں دے اندر تسی جڑا کہ او اللہ حق جڑا کہ کرو، فیصلے کرو انہاں دے اندر. لوگاں نو اللہ دی طرف لے کے آؤ، لوگاں دے اندر اللہ دی پہچان کرو، لوگاں دے اندر عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو. نماز دار اللہ
حکم کرو اور نیکی دا حکم دو، برائی تو روکو، برائی تو منع کرو۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا محبوب معاشرہ مدینہ مکہ تو جب آپ مدینے گئے نے، جب آپ مدینے گئے نا مکے نو چھوڑے ہے تو مکے دی زمین نو مکے نو مخاطب کر کے کہنے آ مکے دی زمین تو بڑی اللہ دی طرفوں رونق والی اور بڑی برکت والی زمین، تو شڈر چھوڑنے کے دل نہیں چاہتا، اگر تیرے ذہن والے مینوں مجبور نہ کر دے تو اللہ دے محبوب فرماتے ہیں میں کبھی بھی تینوں چھوڑ کے جانا نہ۔ اللہ آپ فرما رہے ہیں واللہ اللہ کی قسم تو اللہ دی زمین بڑی خیر والی زمین ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے نو چھوڑ کے آپ گئے نے مدینے، ایک عجیب ہی سما سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے سن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ پاک گئے نے تو مدینے جا کے آپ نے جو ریاست قائم فرمائی ہے مدینے دی، وہ دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلے جڑا نا اللہ دی یہ آیت کے مطابق حکم عمل کیتا ہے اور کرایا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنی محبت آپ نو اپنے وطن دے نال مدینے نال مکے دے نال جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے نو باہر نکلدے مدینہ پاک تو واپس آوندے تو اپنی جدوں مدینے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرو دیوار نو دیکھدے تے اپنی سواری نو اتنی عید لگاندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بگاندے کہ جلدی جلدی تیزی تیزی میں اپنے وطن دے اندر پہنچ جاؤں۔ یہ وطن دی مٹی اور وطن دی ہوپ انسان کے اندر ودیت کر چکی ہے، بہت زیادہ محبت اپنے وطن دی اور یہ ہونی چاہیے۔ اور وطن دی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ملک کو اپنے وطن اور اپنے ملت کے نال قوم کے نال وفاداری کی جائے، بے وفائی نہ کی جائے۔ قوم دا ملت دا ملک دا وفادار بن کے رہا جائے، غدار بن کے نہ رہا جائے۔ ساڈے حکمران غدار میں ملک و ملت کے غدار میں جنہاں ظالمہ بے شرمہ نو شرم نہیں ہے، آج تک انہاں نہ ملک نہ وفا کیتی ہے نہ ملت نہ وفا کیتی ہے۔ اور آج بھی دیکھ لو جو صورتحال بنی ہے، کوئی ملک کی وفاداری علی نہ چیز نہیں ہے، کوئی ملت کی وفاداری علی چیز نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، غریب مر جائے لیکن ساڈے پنڈ جڑے پرے رہنے چاہیے تھے، کسی غریب کا کوئی احساس نہیں۔ ایک تو بھی حکمران سن جنہوں نے راتاں اللہ دی قسم نیند نہیں سی آتی کہ کتے ساڈی رعایا دے اندر ساڈی حکومت دے اندر رعایا دے اندر کوئی بندہ پیاسا نہ رہ جائے، بھوکا نہ رہ جائے۔ آج ساڈے حکمرانوں خیال ہی کوئی نہیں، غریب مر جائے، انصاف تے ہے لیکن عدل دا نصاب جڑا انتظام نہیں، عدل نہیں ملک دے۔ عدل یہ نام ہے کہ جنی حیثیت ہے بندے دی اونا اونے تے برڈن پایا جائے، بوجھ پایا جائے، لیکن اتنا کی ہے عدل نہیں، انصاف ہے کہ جو قانون غریب واسطے ہوئی امیر واسطے، جو قانونیت امیر واسطے وہی غریب واسطے، یہ انصاف تے ہے لیکن عدل نہیں۔ اللہ پاک نے انصاف کا نہیں حکم دیتا، اللہ نے عدل کا حکم دیتا ہے، فرمایا عدل کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوى، فرمایا عدل کرو، عدل تقوی دے زیادہ قریب ہے۔ اور عدل کینوں کہندے نے؟ عدل اینوں کہندے نے جنی انسان دی حیثیت ہے انہاں تے بوجھ پایا جائے۔ اب دیکھو تسی ملک دے اندر کی اور لوگ مرن رہے نے، اپنے آپ کو تیل چھڑک کے اگ لگا رہے ہیں، مکان اللہ دی قسم اپنے جلا رہے ہیں، اپنے بچیاں کو قتل کر رہے ہیں، خود کشیاں کر رہے ہیں۔ کون
دے اندر جو حکمرانی کر رہے ہیں کوئی بھی میں کسی کا نام نہیں لینا. تھی آخو کہ ایسے حکومت نو کوس رہے جنیاں میں حکومت آئی ہیں سارے کا یہی حال رہا ہے. ہر حکومت کے اندر غریب ہی کسے نے کوئی فائدہ کسی حکومت کے اندر کسی غریب نو آیا جے کوئی ملے تو مینوں دسو کسی غریب نو کوئی فائدہ ملیا ہو. نامینیٹ نہیں صرف ایک اشارہ دے رہے ہیں اور فکر اپنا بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کی کی حالت بنی ہے. وہ ایک بائک چلانے والا موٹر سائیکل چلانے والے کو 2000 کا چلان دے مرسڈی گڈی چلانے والے کو 2000 کا. یہ کتھوں کا انصاف ہے کتھوں کا عدل ہے. انصاف تے ہے لیکن عدل نہیں. ایک بیچارہ جنہیں مزدوری اپنے بچیاں واسطے صبح نکلنا ہے جا رہے ہیں مزدوری کرن وہ بیچارے نے مٹی اپنی موٹر سائیکل کے اندر اپنی بائک کے اندر تیل ڈالنا ہے. ہو سکتا ہے جیب کے اندر بیچارے کے اندر پیسے ہی اتنے کوئی کہ وہ اتنا کو تیل وچ ڈالے کہ جڑا کام تے جائے کام تے پہنچ جائے. واپسی دی وہ بیچارے دے ذہن کے اندر پتہ نہیں کی سوچے کہ دیہڑی ملی تے تیل پی جائے گا نہیں ملی تو میں رب تعالیٰ دی قسم ہے تساں بھی دیکھا ہے گا کئی ایسے بیچارے دیہڑی نہیں لگی تے واپسی اپنی موٹر بائک جڑی انہوں ریڑ دے ہوندے نے تیل ہی کوئی نہیں. جے کسی نو او دے اندر احساس دا مادہ ہے کہ انہوں نے تیل دے دیتا وگرنہ کولوں دی لوگ گزر جاتے لوگ گزر جاتے. اللہ اکبر. تو یہ ہے عدل جب تک نہیں ہوئے گا تب تک ملک کے اندر رب کی رحمت نہیں آئے گی. اللہ ذوال جلال والاکرام نے اس بات کا ذکر فرمایا امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ نیکی دا حکم کرنا نیکی کرنا نیکی دے لوگاں نوں چلانا عدل و انصاف دا نظام قائم کرنا اور لوگاں نوں برائی بے حیائی فحاشی اور یادی تو روکنا یہ بھی حکمران دی ذمہ داری ہے. یہ بھی ذمہ داری ہے. اور کالجاں سکولاں یونیورسٹیاں دے اپنے گھراں دے سربراہان سنا بات قیامت دے دن اگر تہاڈی سربراہی دے اندر اج کوئی برائی ہوئے گی تہاڈے کول پوچھیا جائے گا تہاڈا گریبان ہوئے گا اور حق اس مظلوم کا ہوئے گا جنہیں تو تساں ظلم کیتا ہے. اب پرائیویٹ سکولاں نے پتہ نہیں کوئی بیماری پہ گئی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی فنکشن جڑا سکولاں دے اندر رکھیا ہوندا ہے انہوں نہیں پتہ پیغام دے کے جاؤ کرو 500 لے کے آؤ جاؤ کرو 1000 لے کے آؤ. اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا کہ سکول کے اندر جڑے بچے پڑھ رہے ہیں فیساں تارنیاں ماں باپ کے اوپر مشکل ہوئی جانے تو کتھوں لوگ تمہیں پیسے دیں. اور پھر جتنے بھی جڑا سکولاں کے اندر پروگرام ہوتے ہیں سب کے اندر بے حیائی بڑی ہے. بیٹیاں دے لباس پرہنا نیم اڑیاں لباس نے اور پھر انہوں نے جناب میوزک لگا کے گانے جو ہوتے پہلے انہوں نے جڑا کہ تیار کیتا جاتا ہے. اس طرح پرپوز کیوں کرنا ہے تسی اس طرح تساں جناب اس طرح ناٹک کرنا ہے. اور بچیاں کردیاں نے جدوں انہاں دا وجود سامنے بیٹھن والے بچے سامعین دیکھتے ہیں تو پھر کیا برائی کا خدشہ نہیں آئے گا. اسلام تے چاہتا ہے کہ ایسے کماں دے نزدیک نہ جاؤ کہ جنہ دی وجہ تو تہاڈے اندر برائی برانگیختہ ہوئے. لا تقربوا الزنا. اللہ پاک نے قرآن دے اندر یہ نہیں کیا کہ برائی کرو نہ لے کہ برائی دے نزدیک بھی نہ جاؤ. جو برائی دے رستے نے جنہ رستیاں تے پہ کے بندہ برائی دا ارتکاب کرتا ہے اللہ نے انہاں رستیاں تو بھی منع کیتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے مثال دیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک بندے دی چراگاہ ہے اور انہیں باڑ لگائی ہے وہ دی چراگاہ دے قریب تسی اگر جانور لے کے جاؤ گے تو بعید نہیں کہ تہاڈے جانوروں دے اندر منہ مار لیں کیونکہ وہ جانور انہوں نے پتہ لگے. اس طرح انسان بھی جانور ہے لیکن یہ اندر مجھے اندر ایک فرق ہے حوالے ناطق ہے حوالے ناطق نہیں ہے.
جڑا انسان ہے انہوں مار کے حیوانیت تے اتر دینا تے پھر انہوں انسان نہیں لوگ کہیں دے دھیان دینا تو پھر دسو پھر ایک ہی کہیں گے پھر کہیں گے خبیث ہے ایک ڈنگر ہے فلائیں اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام جو شروع دے میں حدیث پڑھی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی آپ فرماتے ہیں صوتانی ملعونانی دو آوازاں بڑیاں ملعون نے رب دی لعنت اتر دیے نہ دو آوازاں تے صوتانی ملعونانی دو آوازاں ایسی ہیں جنہاں تے رب دی رحمت نہیں بلکہ رب دی لعنت اتر دیے انہاں نے ذرا فرمایا ایک آواز ہووے جڑی خوشی دے ویلے خوشی دے وقت جڑی ہے وہ نکالی جاتی ہے یعنی اس مراد کی ہے مزمار کہتے ہیں باجا بجانا سرنگی بجانا ناچ اور گانا اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی قرآن کے اندر اس بات کی مذمت بیان فرمائی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگاں جو کچھ ایسے ہیں جڑے اپنی سرمایہ نال ایسیاں چیزاں خریدتے ہیں جنہاں کی وجہ تو معاشرے کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے اس سے بڑا مفسرین نے لکھا کہ گانا بجانا ہے سرنگی ہے باجا ہے ڈول دی آواز ہے کئی ایڈے بے شرم نے رب دے گھر دے بول لیا کے کہنا بڑے چوکری چمپے نے ایتھے آ کے ڈھول ٹمکا کرو یہ چنگا ٹکا کے مسجد دے رب دے گھر دے کول پورے رب کناتا لا کر کے تبو لا کر کے کی ہے جی چھپیتی کڈن دے شرم کرنی چاہیے کچھ اللہ پاک دی جے کوئی عطا ہے تو وہ صحیح استعمال کرو وہ دے پیک دی نہ سمجھو کہ اسی وقت دے فرعون بن گئے ہیں ہن اے جڑے ساڈے نوجوان نے بچے نوجوان نہیں بنتے 14 اگست کے اوتے کی کرتے پا لائیے ہر طرف اتنے لمبے باجے نے بندے نے قد جڑے باجے نے آ کے رکھے نے دکان حرام ہے یاد رکھیے بات میں الحمدللہ پورے اصول والے بات کہنا اور شریعت دی روح والے بات کہنا کہ جیڑی چیز شریعت نے انہوں منع کیتا وہ دی فروخت خرید و فروخت بھی حرام ہے شراب پینی حرام ہی نہیں شراب نو بیچنا خریدنا بھی حرام ہے شراب نو بنانا بھی حرام ہے جو فیکٹری والے بنا رہے نے بھی حرام کر دے جو انہوں خرید دے بھی حرام خرید رہے ہیں جو بیچ رہے ہیں بھی حرام بیچ رہے ہیں حرام کر رہے ہیں اس واسطے اس کو بچو یار گل سنو میری میں سمجھنا تسی بعد مفتی بننا ہوں میں مفتی بنیا ہوں بعد تساں میرے تے مفتی بننا ہے تساں بعد جا گلاں کرنیاں ہیں لو جی ویکھو جی قاری صاحب اے گل کر چھڑی اے حرام کہندا او پھر آخر کرو یہ نہیں حرام کر دی وہ نہیں حرام کر دی پھر یہ گلاں تسی حدیث دا مذاق اڑاندے ہو شریعت دے مذاق نہ اڑایا کرو شریعت کو دعا کریا کرو اللہ دی رحمت سمجھو کہ اج تانوں کوئی میرے ورگا گناہگار انہاں چیزاں دی نشاندہی کراتا ہے مگر نہ دل دور نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا وقت آئے گا علماء ختم ہو جائیں گے علم اٹھا لیا جائے گا صحابہ کہتے ہیں یا صاحب کہ فرمایا اللہ علماء ختم کر دیں گے جہلاء آ جائیں گے جڑے کدی بھی جڑا کہ لوگاں نوں برائی تو نہیں روکن گے آکھن گے ٹھیک ہے میٹھیاں گلاں کرو کسے نوں کوئی تکلیف ساڈے نوں نہ کہ رب دا احسان سمجھو کیا کچھ علماء ہے جڑے سانوں نشان نہیں کر دے کہ چیز حرام ہے قریب نہ جاؤ قرآن کے اندر حدیث کے اندر نشاندہی ہوئی ہے اور وہ کدے واسطے ہے وہ امت محمدیہ واسطے ہے کوئی کسی اور امت نے قرآن نو آگے پڑھنا نہ دے مطابق عمل کرنا ہے اس واسطے نہ چیزوں کو بچو بچیاں دی اپنے بچیاں دی جڑا نا تسی اصلاح کرو تربیت کرو اگر بچے بسد نے انہوں کوئی اور چیز لے کے دو اور چیز ہے پرچم لے کے جھنڈا لے کے دو جڑا اس ملک کا علم ہے نشان ہے وہ جھنڈا لے کے دو اللہ بیٹا کپڑے لے کے دو جڑے 14 اگست دے بنے نے وہ دے اندر کوئی
یہ سمجھو کہ بچیاں نو اگر لے کے دے بچیاں کا پردہ جڑا رہنا چاہیے، سر تے شال ہونی چاہیے، اور بچپن تو اپنی بچیاں نو پردے دار بناؤ۔ اج درندے نے ساڈے آس پاس درندے پھر رہے ہیں انسان کے روپ کے اندر، بدبخت جو معصوم بچیاں نو معافی نہیں دیندے، معصوم بچیاں نو اپنی درندگی کا نشانہ بنا دیندے۔ وہ کیوں بنا دینا؟ وہ دی وجہ یہ ہے کہ اسی بچپن کو آدھے خیال ہے جی بچی ننگے منہ، بچے سر تو اتاری ہے اپنی چنی چادر تے باہر پھرتی پھرے پہ، دھیان رکھو اپنے بچے۔ اللہ پاک ہے میں درد بیان کیتا درد دل ہے، اللہ پاک سانو اس عمل کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین، آمین آخر دعوانا۔